بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری ویڈیو کا شدت سے انتظار کر رہے ہوں گے۔ آج میں آپ سب کے لیے ایک بہت ہی زبردست کہانی لے کر آئی ہوں، تو چلیے ساتھیو، دیر کس بات کی ہے، کہانی شروع کرتے ہیں۔ ملک ایران پر ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ ہر باپ کی طرح اس فرض سے نردوش ہونا چاہتا تھا، لیکن شہزادی نے ایک عجیب اعلان کر رکھا تھا کہ جو کوئی اس کے 3 سوالوں کا درست جواب دے گا وہ اسی سے شادی کرے گی۔ بہت سے ملکوں کے شہزادے یہ اعلان سن کر اپنی قسمت آزمانے آئے، لیکن کوئی بھی ان سوالوں کا درست جواب نہ دے سکا۔ اسی ملک میں ایک عالم کا بیٹا اعظم رہتا تھا۔ اس نے جب یہ اعلان سنا تو اس نے بھی اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ میں بھی محل جا کر ان سوالوں کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ عالم نے کہا کہ کتنی شرمندگی کی بات ہوگی کہ اگر تم ہار گئے تو بدنامی تو میری ہوگی کہ ایک عالم کا بیٹا ان 3 سوالوں کا جواب نہ دے سکا۔ اعظم نے کہا، پیارے ابا جان، بہت سے شہزادے ہار گئے، اگر میں بھی ہار گیا تو کیا ہو گیا؟ قسمت آزمانے میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے میں ہی وہ خوش نصیب ہوں جو ان سوالوں کا درست جواب دے سکے۔ آخر باپ کو بیٹے کی ضد کے آگے ہار ماننی ہی پڑی۔ اعظم خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا۔ محل لوگوں سے مقررہ وقت پر جس میں شہزادی نے سوال کرنے تھے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ اعظم بھی وہاں پہنچ گیا۔ ملکہ عالیہ بھی دربار میں موجود تھیں۔ بادشاہ اپنے تخت پر جلوہ افروز تھے۔ اسی دوران شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ اس نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف بلند کی۔ اعظم نے کچھ دیر سوچنے کے بعد اپنی شہادت کے ساتھ والی انگلی فضا میں بلند کی۔ شہزادی یہ دیکھ کر مسکرائی۔ ملکہ عالیہ نے کہا کہ اے شاباش اے نوجوان، تم یہ پہلا مرحلہ کامیابی سے طے کر گئے۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی اپنی کرسی سے اٹھی اور تلوار ہاتھ میں لے کر چلانے لگی۔ کچھ دیر چلانے کے بعد وہ دوبارہ اپنی نشست پر جا کر بیٹھ گئی۔ سب کی نظریں اعظم پر تھیں۔ اعظم نے جیب سے قلم نکالا اور اسے ہوا میں لہرانے لگا۔ ملکہ عالیہ نے کہا، شاباش، تم دوسرا مرحلہ بھی طے کر گئے۔ سارا دربار مبارک ہو کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ ہر شخص اس بات پر غور کر رہا تھا کہ شہزادی کے 2 سوال کیا تھے اور اعظم نے ان کا کیا جواب دیا۔ سب لوگوں کے لیے یہ ایک راز تھا۔ آخر شہزادی نے اپنا تیسرا سوال کر ڈالا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتری اور دوبارہ سیڑھیاں تیزی سے چڑھ کر اپنی نشست پر جا کر بیٹھ گئی۔ اعظم نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا۔ اعظم نے کچھ دیر سوچنے کے بعد اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ ملکہ عالیہ نے کہا، مرحبا، تم 3 سوالوں کے جواب درست دینے میں کامیاب ہو گئے ہو۔ سارا محل تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ ملکہ عالیہ نے جیسے ہی اعظم کے جیتنے کا اعلان کیا، شہزادی دوڑ کر محل کے اندرونی حصے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ نے اعظم کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ سچ سچ بتاؤ وہ 3 سوال کیا تھے۔ اگر تم نے ان کا غلط جواب دیا تو تمہارا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ اعظم نے کہا، ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے کہا، پہلا سوال شہزادی نے تم سے کیا کیا تھا؟ اعظم نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، شہزادی نے ایک انگلی کھڑی کر کے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ کیا تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ میں نے جواب دیا اس طرح کہ اپنی شہادت کے ساتھ والی 2 انگلیاں کھڑی کر یہ جواب دیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو ایک مانتا ہوں۔
بادشاہ نے کہا نوجوان ہم خوش ہوئے۔ اعظم نے کہا شہزادی نے مجھ سے دوسرا سوال یہ پوچھا تلوار چلا کر کہ کیا تلوار سے بڑا کوئی اور ہتھیار ہو سکتا ہے؟ میں نے قلم نکال کر اس کا جواب دیا کہ ہاں، تلوار سے بڑا وار قلم کا ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا ماشاءاللہ نوجوان۔ بعد اعظم نے کہا شہزادی نے تیسرا سوال مجھ سے یہ کیا کہ جب وہ سیڑھیاں تیزی سے اتری اور دوبارہ چڑھ کر کرسی پر تھک کر بیٹھ گئی تو انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ میں اتنا تیز دوڑ کر آئی ہوں پھر بھی میرے جسم کی ایک چیز نہیں تھکی۔ میں نے جواب دیا کہ ہاں، ایک چیز دل ہے جو بغیر تھکے دھڑکتا رہتا ہے۔ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک وہ کبھی بھی نہیں تھکتا۔ بادشاہ نے کہا بہت خوب نوجوان، تم تینوں سوالوں کے درست جواب دینے میں کامیاب ہو گئے ہو، اس لیے تمہاری شادی شہزادی سے کی جائے گی۔ بادشاہ نے اعظم کو اپنے پاس بلا کر گلے سے لگا لیا اور لوگوں کو کہا کہ اے لوگوں، گواہ رہنا، میں نے حقدار کا حق ادا کر دیا۔ ساتھیوں، بے شک پہلی چیز اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اٹل ہے۔ دوسری، قلم سے بڑا کوئی وار نہیں ہو سکتا۔ قلم کا وار تلوار سے اور ہر چیز سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ تیسرا، دل ہی انسانی جسم میں وہ واحد چیز ہے جو بغیر تھکے دھڑکتا رہتا ہے اور اپنا کام کرتا ہے، انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کے مرنے تک۔ ساتھیوں، اگر آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے اور میرے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو مل سکیں۔ اب دیجیے اجازت، اگلی دفعہ حاضر ہوں گی آپ کے سامنے ایک زبردست ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔